قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. حضرت یعقوب کا بیدار فرزند جناب یوسف پہلے بھی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھے، لیکن جب جوانی کو پہنچے تو حق تعالی نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما. ہم نے یوسف کی جوانی کو علم اور حکمت کے ہیروں سے مزین کر دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم وفاداروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ. اب آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی 14ویں کا چاند بن کر چمکنے لگی تو بیگم کی نیت خراب ہو گئی. بیگم لڑکھڑا گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. ایک سازش کے تحت اپنے محل میں اپنے بنگلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیدار بیٹے کو اس نے محفوظ کیا. اندر بلا کر دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک وفی قرات حیت لک. اور پھر دعوت گناہ دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے آپ کے لیے بنی ہوں، آپ کے لیے سجی ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے نعرہ مستانہ بلند کیا معاذ اللہ. وہ دور حاضر کا کوئی پروفیشنل گدی نشین تو نہیں تھا کہ مریدنی کو چرنوں میں بٹھاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا معاذ اللہ. اللہ کی پناہ چاہیے، خدا سے پناہ مانگتا ہوں اللہ مجھے تیری سازش اور مکر سے بچائے. کسے پکارا یوسف نے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے کے باپ کو پکارا، دادا کو پکارا. اور جانتے ہو یوسف کا باپ کون ہے؟ پیغمبر ہے، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے. اور یوسف کا دادا کون ہے؟ پیغمبر ابراہیم. لیکن مشکل وقت آزمائش کی گھڑی آئی، جناب یوسف کے لبوں پہ پیغمبروں کا نام آیا یا پیغمبروں کے پروردگار کا نام آیا. تو حضرت یوسف کا مشکل کشا کون؟ ابھی تو آپ ڈھیلی کہہ رہے تھے جب مولانا پوچھ رہے تھے. بہت سیاسی ہو گئے ہو یار تم، بہت سیاسی ہو گئے. میرے سامنے ہی اور ان کے سامنے ہاں. حالانکہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ صفات اللہ کی جو مخصوص ہیں اس کے ساتھ آپ ان کا اعتراف و اعلان کریں تو ہی کی ضرب ضرور لگایا کیجیے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا نصیب ہو. آپ جانتے ہیں بھی کے بیمار ہے کہ نہیں؟ بہت ہے. تو ان کا علاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا. تو جو بھی پوچھے کہ مشکل کشا کون ہے، جواب کیا ہونا چاہیے؟ اب آئندہ تو نہیں بھولو گے. ویسے میرے ایک دوست فرما رہے تھے کہ بیچارے گرمی کا روزہ ہے، نکاحت کی وجہ سے ہی نکلتا نہیں. اب تو نکل رہا.
حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد کے لیے کسے یاد کیا؟ حضرت یوسف کا مشکل کشا، حضرت یعقوب کا مشکل کشا، حضرت ابراہیم کا مشکل کشا، آدم کا مشکل کشا، محمد کا مشکل کشا، صحابہ کا مشکل کشا، صدیق عمر عثمان و علی کا مشکل کشا، آپ کا اور میرا مشکل کشا۔ ہی پہ زور دینا ذرا، اور دائیں بائیں بھی دیکھنا، کسی بھی کے بیمار کا چہرہ بدل رہا ہو تو ذرا تسلی دینے کی کوشش کیجیے اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، میرا رب کتنا اچھا نگران و پاسبان ہے، اور وہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، اور پھر حق تعالی نے مدد کی یوسف کی۔ دیکھتے ہیں دروازے بند ہیں، کھلنے کے لیے بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن حق تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آنکھیں بند کیجیے اور قدم بڑھائیے۔ شاہی گھرانے کے تالے، محل کے مضبوط دروازے بند تھے، لیکن آپ قدم بڑھاتے جائیے، دروازے کھلتے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور بیگم نے پھنسا ہوا شکار نکلتا دیکھا تو آگے بڑھ کے کرتا پکڑا یوسف علیہ السلام کا، روکنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی، قدم نہیں روکے۔ جو حصہ بیگم کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا، اور یوسف بے داغ باہر، بے داغ باہر۔ یہ پیچھے کا حصہ آپ نے کیوں خالی چھوڑ دیا ہوا ہے؟ جو حصہ ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ میں آیا تھا وہ حصہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا، اور یوسف بے داغ باہر آیا۔ یہاں تھوڑی سی ضمنی بات کہتا جاؤں، ضمنی۔ دیکھا آپ نے پیغمبر کے ساتھ کرتے پر ناپاک ارادے والے ہاتھ جب کرتے ہیں تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حصہ کرتے کا پیغمبر کے کرتے کے ساتھ لگا رہے، وہ حصہ انہی ناپاک ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، اور پیغمبر پاک بے داغ باہر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ باہر آئے۔ قرآن پاک نے فرمایا دروازے پہ عزیز مصر آ گیا۔ بیگم نے فوراً فیصلہ بدلا، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ ماتم کرنے لگی کہ کہنے لگی دیکھ تو صحیح جسے محبت اور پیار سے پرورش کی، آج وہ تیری آبرو کے لیے کتنا خطرناک بن گیا۔ یہ تو مجھے داد دیجئے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی۔ یا اللہ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم سے بلاورف تجھ دے کہ بکس چراغ دار، اس نے تو حد کر دی تھی، مجھے داد دیجئے کہ مقابلہ کیا، بچ گئی ہوں۔ یوسف معصوم تو حیران ہو کہ چوری اور سینہ زوری کی حد ہے، سامنے کھڑی ہو کے جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، جھوٹ بولتی ہے، اس نے مکر کیا، اور مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا، میرا قصور نہیں۔ بیگم کہنے لگی، رو رو کے کہنے لگی، چوروں نے بھی کبھی چوری مانی، چھوڑیے اس کی بات، میری سنیے۔
رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بولتے کیوں؟ جس نے محل میں تیری آن بچائی، جس نے کنویں میں تیری جان بچائی، یہاں بھی وہی وکالت کرے گا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، چپ رہی ہے نا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر کا ایک بچہ وکیل بن گیا اور کہتا ہے إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ جی نہ اس کی بات سنیے نہ ان کی، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، اسی سے کام لیجئے، حالات کا جائزہ لیجئے۔ آپ کی بیگم کہتی ہے حملہ کرنے والا یوسف، اور یوسف کا موقف ہے کہ حملہ کرنے والی بیگم۔ آپ یوسف کا لباس دیکھ لیجئے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہو تو مجرم یہ، اور آپ کی بیگم سچی، اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر معاف کرنا، آپ کی بیگم جھوٹی اور یوسف سچا، یہ جرا قرآن پاک نے فرمایا فَلَمَّا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، عزیز مصر نے جب یوسف کا لباس دیکھا تو پچھلی طرف سے کرتا تار نظر آئے، سمجھ گیا صورتحال۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ، فرد جرم عائد کرتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا ساری مہربانی تیری معلوم ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم، خدا تمہارے شر سے بچائے، بڑی مکار ہوتی ہو تم، بڑی فنکار ہوتی ہو۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف میں معافی چاہتا ہوں، میری بیگم کی زبان درازی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، اور ہاں تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی اور برات کا قرآن کریم نے نقشہ پیش کیا۔